مخاطب تھے، میں گزارش کروں گا صدر محترم ڈاکٹر قائم خان صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ المالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مِّثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَّلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوانوں، منتظمین جلسہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یاد غازی ملت کے عنوان سے جلسے کو منعقد کیا گیا اور باران رحمت بھی برس رہی ہے۔ جن کو بیٹھ کر سایوں میں سننا ہے سنیں، ہم تو پانی میں بھیگتے ہوئے آپ سے خطاب کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، ابھی غازی ملت کی شجاعت، بہادری، اخلاص اور ملی درد کے بارے میں اظہار و خیال کیا جا رہا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بھی غور و فکر کرتا رہا کہ میرے والد محترم امان اللہ خان صاحب اتنے بہادر اور شجیع کس لیے ہے، اور کیا وجہ ہے، کیا بات ہے ان میں اتنی بے باکی، بے خوفی، کسی عہدیدار کا خوف نہیں، کسی پولیس والے کا، کمشنر کا خوف نہیں، ملت کے معاملے کے اندر چاہے ایوان اسمبلی ہو یا کوئی معاملہ ہو، پیر کی ہاتھ میں لے کر اور ملت کے مسائل کو جو ہے نا غیروں سے حل کروایا کرتے تھے۔ تو جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھ کو قرآن پاک کی سورہ توبہ سے مجھ کو جو ہے نا جواب ملا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، میں نے مومنین کی جان کو اور مال کو جنت کے عوض خرید لیتا ہوں، جو میری راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جان کس کی دیوی ہے؟ تو جان جو ہر انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ اللہ کی دیوی ہے، وہ تمہاری نہیں ہے۔ اور جو مال تمہارے پاس کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو امان اللہ خان نے اپنی جان کو اور مال کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، جس کے سبب دنیا والوں کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ خوف تھا تو ولم یخشی الا اللہ، اللہ کا ہی خوف تھا۔ عزیزان محترم، تو یہ امان اللہ خان نے اپنی جان کو اور مال کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ کاش آج بھی اگر مسلمان اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیں تو دنیا میں جو ہے نا کسی کا خوف نہیں رہے گا، اور نہ کسی سے جو ہے نا مرغوب ہوں گے ہم جو ہے، بلکہ جو حق ہے اس کا ساتھ دیں گے اور وہی ڈٹ کر کام کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے، آج کے حال و ماحول میں لوگوں کو دنیا بڑی عزیز ہے، لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اقتدار کے سامنے زن و عدد طے کرتے ہیں۔ اور آج مسلم معاشرے کے اندر جتنی برائیاں نظر آتی ہیں، وہ سبب اسی لیے ہے کہ ہم اپنی جان کی اور اپنے مال کی جو ہے نا فکر میں مبتلا ہے۔ جان وہ ہے جو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ حق کے لیے ڈٹنا سیکھتا ہے۔ تو یہی وہ معاملات تھے کہ امان اللہ خان صاحب، چاہے وہ امریکی پادری کا معاملہ ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امریکہ میں بیٹھ کر گستاخی کیا، تو امان اللہ خان نے ایک عاشق رسول کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے جب حیدرآباد کی سرزمین کے اوپر رابرٹ بلیک ویل آ رہا تھا، تو یہی امان اللہ خان تھے جنہوں نے فلک نما کے اوپر اس امریکی سفیر کا گھیراؤ کیا اور احتجاج کو منظم کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 دن کے اندر جو ہے نا امریکی پادری نے عالم اسلام کے سامنے معافی نامہ پیش کیا۔ یہ کیا بات تھی؟ جبکہ امریکی سفیر کے ساتھ ایسے کمانڈوز ہوتے ہیں
جو اگر اس کے سامنے آتے ہیں تو فائر کرنے کا جو ہے نا بلا روک ٹوک کے حکم تھا ان کو، لیکن امان اللہ خان عشق رسول سے سرشار تھے، اور نبی کی جو ہے نا محبت کے اندر گستاخ کو جو ہے نا گریبان پر ہاتھ ڈالا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو کیا ادا پسند آئی تھی، یہ سرکار کی محبت کی، اپنے حبیب کی محبت کی، تو بلاوا کچھ ہی دنوں کے بعد 4 رمضان کو اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ یہ عشق رسول تھا امان اللہ خان کا، لوگ سمجھتے نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اسی محلے کے اندر جب تک امان اللہ خان MLA تھے، کون سا ایسا شخص نہیں ہے جب مسائل کا شکار بنا تو کبھی امان اللہ خان کا چچا زاد بھائی بن گیا، کبھی پھپھیرا بھائی بن گیا، کبھی خالہ زاد بھائی بن گیا، کبھی کوئی رشتہ دار بن کر برابر امان اللہ خان کا نام استعمال کیا اور اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو طے کیا۔ آج امان اللہ خان کی تحریک کی مخالفت اس چنچل گڑے میں شرم آنی چاہیے۔ جو لوگ، میں نے کہا کہ دنیا کی محبت جن کے دلوں میں جاگزی کرتی ہے، مصلحت پسندی کی بیڑیاں پہنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان منافقوں کے دارالسلام کے چکر کاٹتے ہیں، اور آپ ٹکٹ کی بھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ ہم ان کا ٹکٹ لے لیں تو ہماری جو ہے نا جنت میں جو ہے نا درجات بلند ہو جائیں گے، یہ تصور میں۔ عزیزان محترم، تو یہ حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر خاص طور سے اس مقام کے اوپر جو امان اللہ خان نے 22 سال تک ایک MLA کی حیثیت سے جو ہے ملت اسلامیہ کی خدمت کیا، ملت کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے نا توجہ مبذول کیا، کئی جو ہے پرائمری اسکولز اور ہائی اسکول کو شہر حیدرآباد میں قائم کیا، کئی جونیئر کالجز کو قائم کیے گئے امان اللہ خان صاحب کی نمائندگی کے اوپر، خواتین کی فلاح بہبود کے لیے امان اللہ خان نے سلائی کے مرکزیں قائم کیے سٹوین کی جانب سے، نوجوانوں کو جو ہے نا کمپیوٹر کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کمپیوٹر سینٹرز کو قائم کیا، نوجوانوں کی صحت کے لیے جمنیزیمز قائم کیے حیدرآباد کے اندر، اور اسی طریقے سے امان اللہ خان نے ایسے بستیوں کو آباد کیا جو جنگل بیابان تھے، ان کو ویرانیاں تھی، وہاں پر جو ہے نا انسانوں کی بستیوں سے آباد کیا۔ خاص طور سے بابا نگر کے اندر جہاں پر 300 روپے کے عوض 80 گز کے پلاٹ تقسیم کیے گئے، آج بابا نگر جاؤ آپ 20,000 روپے گز زمین وہاں پر نہیں ملتی آپ کو۔ آپ تالاب کٹے کو جاؤ جہاں پر 25,000 روپے گز زمین نہیں ملتی۔ گلشن اقبال کالونی کس نے بسائی؟ نصیب نگر کس نے بسایا؟ پھول باغ کس نے بسایا؟ ریاست نگر کی بستیوں کو آباد کس نے کروایا؟ یہی امان اللہ خان تھے، اور امان اللہ خان نے ان لوگوں کو زمینیں دیے جن کے پاس رہنے کے لیے سر پہ چھایا نہیں تھا، کرائے کے گھروں میں رہ کر پریشان تھے، اور زمین دیا، بسایا تو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمام تر برقی آب رسانی اور تمام تر بلدی سہولتوں سے آراستہ کیا ان بستیوں کو، اور تو اور ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی کے ذریعے سے حکومت سے ایک ایک گھر بنانے کے لیے لونز بھی فراہم کیے، اور تو اور خان صاحب نے جب جو ہے پرائم منسٹر روزگار یوجنا کے ذریعے سے جو ہے نوجوانوں کے گروپس تشکیل دے کر ایک ایک گروپ کو جو ہے نا 1 لاکھ روپے حکومت سے سینکشن کروائے، جس کا اعتراف اس وقت کے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے یہ کیا کہ امان اللہ خان صاحب نے پرانے شہر میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے آج تک کوئی لیڈر ایسا کام نہیں کیا تھا، کوئی مسلم قائد ایسا کام نہیں کیا تھا جو امان اللہ خان نے پرانے شہر میں سب سے زیادہ لون چندرائن گٹے کے لوگوں کو دلوایا گیا بلکہ اعلان کا اعتراف کیا۔ عزیزان محترم، یہ خدمات تھی امان اللہ خان کی، ایسی زندگی تھی۔ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد گلی کوچوں کے اندر لوگوں کی خیریت دریافت کرتے ہوئے، ان کے مسائل کو جو ہے نا حل کرتے ہوئے، پھر شام کو رات میں آتے تو پھر گھر پہ بھی کچھ لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ امان اللہ خان کی خدمت تھی، لیکن آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں جو بڑے محلوں میں پبلک کا خون چوس کر کروڑ پتی ارب پتی بنے ہوئے ہیں اور جو ہے نا حکمرانی کر رہے ہیں۔ ووٹ لینے کے لیے تو آتے ہیں آپ کے پاس، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر جوڑتے ہیں، اور اس کے بعد جب منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کو غلام بنا کر اپنی غلامی کی زنجیر آپ کے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجلس کس لیے قائم کی گئی تھی، کس نے مجلس اتحاد المسلمین کو قائم کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے بانی حضرت قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ تھے، جنہوں نے 1935 کے اندر جو ہے نا مجلس اتحاد بین المسلمین کی جو ہے نا بنیادیں ڈالی تھیں۔ اور اس کے بعد میں اور مجلس اتحاد المسلمین کے قیام کی غرض و غایت
بنیادی نصب العین مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا، جس کی وجہ سے اتحاد البین المسلمین کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ جو دارالسلام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دارالسلام قمر الدین خان کا باغ تھا، اور یہ دارالسلام کو کس نے خریدا؟ صلاح الدین کی اویسی نے نہیں خریدا، نہ کوئی عبد الواحد نے خریدا، بلکہ قائد ملت نے جو ہے نا دارالسلام کو مسلمانوں کے لیے خرید کر ملت کے نام پر ہبا کیا۔ یہ وہ حضرت قائد ملت نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دارالسلام خریدا، اور قائد ملت کی قیادت کے اندر یہ جو آج فائز ہیں، دارالسلام کی سیڑھی چڑھنے کی اجازت نہیں تھی صلاح الدین کے باپ عبد الواحد اوسوی کو جو ہے، کیونکہ یہ حکومت کے ایوانوں میں جا کر مجلس کی مخبریاں کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل ان کو ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ آج کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے جو ہے تحریک کی مخالفت کے اندر جو ہے نا ان کے گیت گاتے ہوئے پھر رہے ہیں، ان کو دعوتیں دی جا رہی ہے اپنے شادی بیاہ کے اندر جو ہے، اور ان کو جو ہے نا بلا کر فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ کون ہے یہاں کا ایم ایل اے؟ وہ سودخوار، اور اس کو بلا کر فخر محسوس کرتے ہیں اپنی دعوتوں کے اندر۔ لعنت ہے تمہاری شعور کے اوپر جو ہے، تمہاری زندگیوں کے اوپر جو ہے، جس طریقے سے تم جو ہے نا اپنی لاشعوری کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ ارے قدر کرو امان اللہ خان کی اولاد کی، جنہوں نے امان اللہ خان کے وصال کے بعد میں برابر آج 12 سال ہو گئے تحریک کو اسی نہج پر لے کر چل رہے ہیں جس طریقے سے غازی ملت امان اللہ خان نے اپنی زندگی میں تحریک کو لے کر چلا جاتا۔ آج وہی جہاں ملت کے نوجوان مظلوم آواز دیتے ہیں، برابر جو ہے نا اپنے سینے کو پیش کر کے ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، چاہے وہ امجد اللہ خان خالد کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرت اللہ خان کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈاکٹر قائم خان کی شکل کے اندر ہو، بلکہ جو بھی آواز آتا ہے برابر جو ہے نا آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ ملت کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے نا جد و جہد کرتے ہیں۔ خدا را انشاءاللہ میں جب الیکشن ہارا 2009 کے اندر، میں سوچ رہا تھا آخر کیا بات ہے، 2 بار میں جد و جہد کیا لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی، میں نہیں جیتا۔ بعد میں پتا چلا کہ خدا کی مشیت بھی کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو دولت اور اقتدار دے کر ذلیل کرتا ہے۔ آج دنیا نے دیکھا اکبر الدین جو اپنے آپ کو حیدرآباد کا بال ٹھاکرے کہنے والا، کتنے ملت کے ہزاروں کروڑ روپے اپنی ذاتی جائیداد میں تبدیل کر کے ملت کا غبن کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج جو ہے نا کیسے ذلیل ہوا بارکس کے اندر ان لوگوں کے ہاتھوں سے جن کو تنگ کیا جا رہا تھا، محمد پہلوان کے افراد خاندان کے ذریعے سے کیسے ذلیل ہوا، اقتدار رکھ کر دولت رکھ کر جو ہے پھر ناکارہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ اگر میں جیتا ہوا ہوتا تو یہ محمد پہلوان سے کیوں ٹکراتا وہاں پر آ کر۔ اب نتیجہ کیا ہے، مسلمانوں کی قیادت کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واقعہ ہو گیا، ہونے کے بعد جو ہے نا عفو درگزر کیا جاتا، ملت کا مسئلہ تھا، کلمہ کو مسلمان تھے، معاف کر دیا جاتا، یا آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو ختم کریں۔ نہیں، بلکہ صدر مجلس کی تقریر ہو رہی تھی کہ اے محمد پہلوان تیری لیے تو ہم زمین تنگ کر دیں گے، یہاں دفنانے کے لیے تجھ کو جگہ نہیں ملے گی۔ ارے محمد پہلوان تجھ کو 150 روپے کی گولی سے نہیں ماروں گا، بلکہ تجھ کو 10 روپے کی میڈیکل ہال سے دوا خریدنے کے لیے تجھ کو ترسنا پڑے گا۔ تو آپ بتائیے مسلمانوں کی قیادت کا شیوا ہے کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آپ کے ماننے والے آپس کے اندر رحم دل ہے اور غیروں کے معاملے میں سخت دل ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے مسلمانوں کے معاملے میں کتنے نرم دل ہے، کتنے سخت دل ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ چھوٹے بھائی نے تقریر کی، رام چندر جی اور کوشلیا کے بارے میں تقریر کر کے سارے آندھرا پردیش کے مسلمان جہاں پر قلیل تعداد میں رہتے تھے ان کو پریشان کیا۔ اضلاعوں میں مسلمان 10%، 5% رہتے ہیں، جن کے 5 گھر ہے تو جو ہے نا غیر مسلمین کے 100-200 گھر ہوتے ہیں۔ ایسے علاقوں کے اندر مسلمان خوفزدہ ہو گئے ایسی تقریر کرنے کے سبب، اور اس کے بعد جب ہندوستان کے دستور کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تو کہنے لگے ہم کانگریس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اسی لیے ہم کو گرفتار کیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جو قرآن کے احکامات کے خلاف نے تقریر کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی 108ویں آیت میں اعلان کرتا ہے لا تسبوا الا الذين من دون الله لا يسبوا الله عدوا من غير علم۔ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ تم ان کے معبودوں کو
جس کی وہ پرستش کرتے ہیں برا بھلا مت کہو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے حقیقی خدا کو برا نہ بولے۔ دیکھ لیا دنیا نے ان کی ایک تقریر کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر راجو سنگھ کتنے اسلام کو گالیاں دیا، کتنے نریندر مودی نے اسلام کے خلاف میں زبان درازی کی، کس طریقے سے جو ہے نا زبان درازیاں ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، جو ہے نا دنیا کو جو ہے نا غیر مسلمین کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ آج پھر شیر کہنے والے اپنے آپ کو جیل میں لے جا کے بٹھا دیا گیا، تو پھر اس کے بعد کہنے لگے نمبر 1 جھوٹ، دنیا نے دیکھا ان کی تقریر سنا، کہنے لگے وہ میری تقریرش نہیں ہے، میں نے تقریرش نہیں کیا، بول دیا بے ایمان کا بچہ۔ تو آج ایسے بے ایمانوں کے پیچھے بے ایمانہ چلتے ہیں، سمجھو جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بے ایمان ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا بے ایمانوں کا ساتھ دیتے ہیں جو خود بے ایمان ہیں۔ تو آپ افسوس کا مقام نہیں ہے، ایمان والے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم اکلے حلال کھاتے ہیں۔ امان اللہ خان کی پرورش حلال کی کمائی سے ہوئی، امان اللہ خان نے ہماری بھی پرورش اکلے حلال سے کمائی۔ آج الحمدللہ کہ حالات کا جو ہے نا رخ موڑنے کی طاقت تحریک رکھتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ عددی اعتبار سے انتخابات میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ویسے قوم تو ہمارے ساتھ میں ہے، جہاں بھی کھڑے ہو جاتا ہے تحریک کا نمائندہ، راستے چورستے کے اوپر گاڑی پنکچر کیوں نہ ہو جاتی ہیں، 25 لوگ جماعت ہو جاتے ہیں اور سب مل کر جو ہے نا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم گاڑی لا دیتے ہیں۔ یہ دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالا، خلوص ڈالا، جس کے سبب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، کبھی آپ کو مہدویہ قومی موومنٹ کے صدر کی بھی تقریر سننا ہے، میرے کو بھی سننا ہے، آپ کو بھی سننا ہے، تو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ جلسوں کو آراستہ کرتے رہیے، انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کے سامنے بیان ہوتی رہی۔ خدا حافظ۔